السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو خان اسٹوڈیو۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 20 کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں تیمور بہت غصہ ہوتے ہیں اور وہ غصے میں آ کے کئی قبیلے کا ایک جھنڈا گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے دونوں قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جب آئمہ خاتون اور گندگدو کو پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ اتنے میں تیمور اپنی تلوار نکالتے ہیں اور دوسرے جھنڈے کو کاٹنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جیسے ہی جھنڈا کاٹتے ہیں تو اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں اور تیمور سے کہتے ہیں اسے صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہ سمجھو، یہ ہمارے آبا و اجداد کی وراثت ہے، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ پھر تیمور ارطغرل سے کہتے ہیں یاد رکھو تمہارے قبیلے میں غدار بھی موجود ہے، اور پھر ارطغرل سے جھنڈا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جسے ارطغرل آسانی سے ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل تیمور سے کہتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنے سپاہیوں کو اس سے کیا سبق دے رہے ہو۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر تیمور بہت غصہ آ جاتے ہیں اور اپنی میان سے تلوار نکالتے ہیں اور ارطغرل پہ جیسے ہی حملہ کرنے لگتے ہیں تو سردار خوشنود اور آئمہ خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بلند آواز میں دونوں قبیلوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کی شہادت اور ہمارے اتنی جنگیں لڑنے کا مقصد یہ جھنڈا ہی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بھائی گندگدو کے پاس جاتے ہیں اور جھنڈا تھماتے ہوئے کہتے ہیں اپنے ورثے کو نظر انداز نہ ہونے دیں۔ یہ کہتے ہوئے ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو واقعی بات خیمے میں گندگدو آئمہ خاتون سے کہتے ہیں ہم نے تیمور پر اتنا بھروسہ کیا، اسے ہم نے اپنے سپاہیوں کا سالار مقرر کیا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جس پر آئمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل نے تیمور کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف تیمور سردار خوشنود سے کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ ارطغرل کی حمایت کی ہے، آج اس نے تمام قبیلے کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کہتے ہیں آپ بتائیں مجھے ارطغرل کو آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا تو پھر آپ اس سے ڈرتے ہیں، بتائیں مجھے۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں ارطغرل اتنی حد تک نہیں جا سکتا کہ وہ کسی قبیلے کے جھنڈے کو زمین پر گرا دے، تم ابھی بہت کمزور ہو، اور پھر تیمور کو وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد عالیہ خاتون وہاں آتی ہیں اور سردار خوشنود سے تیمور کا ساتھ دینے کو کہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں آپ عبد الرحمن کو پھانسی دے دیں، اس سے دونوں قبیلوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ سردار خوشنود عالیہ کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا حکم دیتے ہیں۔ کے بعد دونوں قبیلوں کے سپاہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو اپنے ہتھیار نیچے رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھو کہ بھائی اگر بھائی کو مارے گا تو وہ کل کافر کی تلوے چاٹے گا۔ سپاہی ارطغرل سے کہتے ہیں ہمیں سردار خوشنود نے عبد الرحمن کو لانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اسے پھانسی کی سزا دے سکیں۔ جس پر ترگت اور دوان سپاہیوں کو روکتے ہیں تاکہ وہ عبد الرحمن کو نہ لے جا سکیں۔ پھر ارطغرل دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جرگے کا حکم ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ یہ دیکھ کر دونوں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ارطغرل کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، وہ کسی طریقے سے عبد الرحمن کو اس سزا سے چھڑوا ہی لیں گے۔ اس کے بعد عالیہ خاتون تیمور کے پاس جاتی ہیں اور تیمور کو کہتی ہیں سردار خوشنود نے عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر تیمور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آخرکار بابا کو ہوش آ ہی گیا۔ خاتون تیمور کو پھانسی کاٹ جانے کا بولتی ہیں اور کہتی ہیں ارطغرل کے ساتھیوں کو بتا دو کہ ہمارے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آئمہ خاتون سردار خوشنود کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا حکم کیوں دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سردار خوشنود کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو جرگے میں دونوں قبیلوں کا فیصلہ تھا، اور یہ صحیح وقت ہے پھانسی دینے کا کیونکہ اس کے بعد معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس پر آئمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں عبد الرحمن کو پھانسی کب دینی ہے اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ سردار خوشنود آئمہ خاتون سے کہتے ہیں تمہارے پاس یہ حق تمہارے سپاہی کا دھوکہ دینے سے پہلے تھا، اب تمہارا یہ حق ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد اگر تمہارے سپاہیوں نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو یہ اتحاد اسی وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل سردار خوشنود کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا مجھ پہ بس نہیں چلا تو آپ نے عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ کسی بے گناہ کو کیسے پھانسی دے سکتے ہیں۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو جرگے کا فیصلہ تھا اور تم ایسے باز نہیں آ رہے تھے، اب اس کے بعد کاش تم باز آ جاؤ۔ جس پر ارطغرل کہتے ہیں اگر آپ نے عبد الرحمن کو پھانسی دی تو میرے سپاہیوں کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد پھانسی دینے کا وقت آن پہنچتا ہے، تمام قبیلے والے پھانسی گھاٹ پر آ جاتے ہیں، عبد الرحمن کو پھانسی دینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تیمور اشارہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بلند ہی کرتے ہیں کہ اتنے میں گندگدو اور ارطغرل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گندگدو سردار خوشنود سے کہتے ہیں ہمارے سپاہی اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، آپ عبد الرحمن کی سزا کا فیصلہ آئمہ خاتون کو کرنے دیں۔ یہ سن کر سردار خوشنود کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں اور پھر
फांसी मौखर करने का हुक्म देते हैं। तैमूर ये फैसला सुनने के बाद बहुत नाखुश होता है, लेकिन तमाम कई कबीले के सिपाही ये फैसला सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं और उधर नोयान को उसका सिपह सालार बताता है कि आज नहीं तो कल अब्दुर्रहमान को फांसी होकर रहेगी, जिससे ये दोनों कबीले आपस में लड़ जाएंगे। इससे हमें बहुत फायदा होगा। इसके बाद नोयान हमजा को लेकर कई कबीले के सामने पहुंच जाता है और हमजा से कहता है, मैं चाहता हूं कि इस कबीले के जंगजू मेरे साथ मेरी फौज में मिलकर लड़ें। जिस पर हमजा कहते हैं, जी हाँ ऐसा ही होगा। इसके बाद कुजावज नोयान के पास पहुंचता है। हमजा कुजावज को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। कुजावज हमजा को देखकर डर जाता है। नोयान कुजावज से कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। अब हमजा हमारी फौज में शामिल हो चुका है। कुजावज नोयान से कहता है, कबीले में अमन के लिए इरतुगरुल कबीले को छोड़कर जा रहा है। जिस पर हमजा कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन इरतुगरुल अपना कबीला नहीं छोड़ सकता। जिस पर नोयान कहते हैं, अगर एक जख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से निकल जाए तो उसके साथ क्या जुल्म होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूखान स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।